السلام علیکم. آج ہم جس ڈرامے کا ریویو کریں گے اس کا نام ہے معصوم اور اس کے مین کاسٹ میں ہیں عمران اشرف، میکا ذوالفقار اور سونیا. ڈرامہ دیکھنے سے اچھا لگتا ہے. پہلی ایپیسوڈ جب اس ڈرامے کی اوپن ہوئی اور دیکھنی شروع کری تو لگ رہا تھا کہ ڈرامہ پرومسنگ ہوگا، کیونکہ عمران اشرف ایک اچھے ایکٹر ہیں. خاص طور پہ جب انہوں نے بھولا والا کیریکٹر کیا تھا تو وہ کافی اچھا امپریشن ان کا پڑا تھا بینگ این ایکٹر. اس کے بعد ان کا ایک ڈرامہ اور آیا تھا جس کے اندر بابر علی تھے اور سارا خان تھی، اور وہ بالکل سمجھ سے باہر ڈرامہ تھا. اس کے اندر عمران اشرف جو ہیں وہ ایک نوکر بنے ہوئے تھے بابر علی کے، اور بابر علی نے کبھی ینگ ایج کے اندر عمران اشرف کی جو والدہ بنی ہوئی ہوتی ہیں ڈرامے میں، ان کے ساتھ برا سلوک کیا ہوتا ہے، کافی برا، جس کی وجہ سے عمران اشرف کو اس آدمی سے نفرت ہوتی ہے اور اس کو اپنے باس سے بابر علی سے بدلہ لینا ہوتا ہے. اور یہ پورا پلان اس کے اندر کرتے ہیں اور کس طریقے سے اس آدمی کی، بابر علی کی دونوں بیٹیوں کو ٹریپ کرتے ہیں اور بڑی والی بیٹی سے شادی کرتے ہیں اور ان کو گھر سے بھگاتے ہیں وغیرہ. اس ڈرامے کے اندر جو جھلک تھی وہ بازیگر فلم کی تھی. ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے بازیگر کو کاپی کی گئی ہے، لیکن جس طریقے سے وہ اس میں سارا خان کے کیونکہ نوکر بنے ہوئے ہوتے ہیں تو وہ جیسے اپنے آپ کو بار بار نوکر نوکر کہہ رہے ہوتے ہیں، وہ انداز بالکل ایسا تھا جیسے مقدر کا سکندر میں امیتابھ بچن اپنے آپ کو میم صاحب کہہ کے اور میم صاحب سے چھوٹا ظاہر کر رہے تھے. اور بہت ہی واہیات ڈرامہ تھا، اس میں کوئی شک نہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بھولا والا کیریکٹر کرنے کے بعد عمران اشرف کو کوئی ڈھنگ کا کیریکٹر نہیں ملا، اور مجھے یہ چیز محسوس ہوئی کہ عمران اشرف نے اپنی کیریکٹر ایکٹنگ چھوڑ کے انڈین ایکٹرس کو کاپی کرنے کی کوشش شروع کر دی، جس کی وجہ سے ان کی ایکٹنگ ایکچولی خراب ہو گئی ہے. اب یہ ڈرامے کی بات کرتے ہیں معصوم. اس کی کہانی جو ہے وہ 7 دن انڈین ایک مووی تھی 1980s کی، اس کی کاپی ہے اور بہت ہی بھونڈی کاپی ہے. کچھ مطلب چینج کر لیتے انہوں نے، جو کچھ اس میں چینج کیا ہے وہ پہلے والی کہانی سے زیادہ بیکار اور واہیات ہو گیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ارلی 1980s کی کہانی تھی. اس کے اندر گاؤں سے شہر آ جانا، آ کے اسٹرگلنگ کر کے کچھ بن جانا، یہ ساری چیزیں جو ہے سمجھ میں آتی تھیں اور ریلیٹیولی ایک نیا ٹاپک تھا. اس فلم میں جب کہانی سٹارٹ ہوتی ہے تو لڑکی کی شادی ہوئی ہوتی ہے اور وہ اپنے شوہر کو کہانی سنا رہی ہوتی ہے. یہاں انہوں نے یہ چیز نہیں بنائی ہے، بلکہ انہوں نے جو ہے وہ کہانی پہلے دکھائی ہے کہ کس طریقے سے ایک آدمی فیصل آباد سے اٹھ کے میوزک ڈائریکٹر بننے کے لیے، میوزیشین اور سنگر بننے کے لیے کراچی آتا ہے، اور یہاں پر آگے کس طریقے سے وہ ایک نواب صاحب جو اب قریب ہو چکے ہیں لیکن وہ نام کے نواب رہ گئے، ان کے گھر میں جگہ لینے کی کوشش کرتا ہے رہنے کی. اور پھر ایونچولی اس کو ان کی بیٹی سے محبت ہو جاتی ہے اور بیٹی کی شادی جو ہے وہ ایک امیر آدمی سے ہو جاتی ہے، اور اب وہ امیر آدمی کے گھر میں سیٹل نہیں ہو پا رہی ہیں اور وہاں سے نکل کر اب واپس اس غریب آدمی کے پاس آنا چاہتی ہیں. تو سب سے پہلے تو یہ کہ کیونکہ اب یہ وہ زمانہ نہیں ہے 1980s والا، ارلی 80s والا، تو یہ چیز ویسے ہی ہضم نہیں ہو رہی. دوسری بات یہ ہے کہ ایک لڑکی جو کہ بڑی پٹاخہ سی دکھائی ہے، شوق چنچل اچھل کود کرنے والی پہلے سین سے، اس کو ایک جاہل گنوار چھوٹے شہر سے آئے ہوئے بیکار سے آدمی سے کیسے محبت ہو جائے گی؟ ایک سوچنے والی بات ہے. اگر یہ کہا جائے کہ یہ آدمی معصوم ہے اور اس کی معصومیت سے محبت ہو گئی تو یہ بہت پرانی فلموں کے اندر ہوتا تھا کہ ایک امیر کبیر ہیرو باہر سے آیا ہوا اور اس کو جو ہے وہ دیکھ کے کوئی گاؤں والی لڑکی پسند آ گئی. دیکھیں، ہیرو تو ایک گاؤں والی لڑکی کو کسی نہ کسی طریقے سے قابو کر کے اس کو کچھ سکھا پڑھا سکتا ہے کہ وہ اس کے ساتھ ایڈجسٹ کر جائے، لیکن ایک لڑکی کو لو انٹرسٹ کے لیے ضروری ہے کہ وہ یہ سوچے گی کہ کل کو میری اس سے شادی ہوگی تو میں اس گنوار آدمی کے ساتھ کیسے زندگی گزاروں گی، جبکہ ابا کا دماغ جو ہے وہ 7ویں آسمان پر ہے، وہ اپنے آپ کو نواب سمجھ رہے ہیں، اور بیٹی صاحبہ جو ہے وہ اس کنگال کے پیچھے پیچھے بھاگی بھاگی کر رہی ہیں. ایک تو ان کا جو لو انٹرسٹ پیدا ہونا آپس میں اور ایک دوسرے سے محبت اسٹیبلش ہونا. دلشاد فیصل آبادی کی تو سمجھ میں آتی ہے کہ اس کو ایک خوبصورت سی لڑکی دیکھ کے اس سے محبت ہو گئی، تو اس لیے وہ تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ اس کو ایک ماڈرن خوبصورت لڑکی دیکھ کے اس سے محبت ہو گئی، وہ تو بات سمجھ میں آتی ہے. لیکن ایک ماڈرن خوبصورت لڑکی کو ایک گنوارو آدمی کے اندر ایسے کیا نظر آیا کہ وہ اس کے لیے جان دینے پہ تل گئی؟ یہ چیز بالکل سمجھ سے باہر ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس ڈرامے میں سب سے زیادہ آئی کیچنگ فیکٹر جو تھا وہ عمران اشرف تھے کہ ان کی ایکٹنگ ہوگی، لیکن افسوس کی بات ہے کہ عمران اشرف نے سے بہت بری ایکٹنگ کری ہے. ان کے ایکسنٹ میں اور ایکٹنگ کے طریقے میں بار بار بھولا والے کیریکٹر کا ایک لہجہ اور وہ آ رہا ہے بار بار نا، ایک فیل ایسی آ رہی ہے جیسے کہ بھولا کو کاپی کرنا ہے. تو اٹ از سم ویئر بٹوین کہ یہ ایک پاگل آدمی بنا ہوا ہے یا یہ ایک دیہاتی بنا ہوا ہے یا یہ ایک بیوقوف آدمی بنا ہوا ہے یا یہ گنوار آدمی بنا ہوا ہے.
اپنے مطلب کی اس کو ساری عقلیں ہیں، دوسروں کے مطلب کی اس کو کوئی عقل نہیں ہے۔ ویسے وہ بہت بڑا بیوقوف ہے، لیکن تانے دینے کے اوپر اور دنیا کی حقیقتیں بتانے اور امیر غریب کے فلسفہ بولنے کے لیے اس کو ساری عقلیں ہیں۔ اس میں اس کی بہن بھی بہت چالاک ہے جو اس کے ساتھ آئی ہے گاؤں سے، لیکن یہ بالکل بیوقوف آدمی، پتہ نہیں اس نے کہاں اپنی ساری زندگی گزاری ہے۔ اور اب یہ جو اس میں کہانی ہے میکال ذوالفقار کی، اس فلم کے اندر بھی تھی کہ ڈاکٹر صاحب ہوتے ہیں اور ان سے لڑکی کی شادی ہو جاتی ہے۔ یہاں انہوں نے بہت رچ اور ہینڈسم آدمی دکھایا ہے میکال ذوالفقار کو کہ وہ جو ہیں اس لڑکی کو شادی کر کے لے گئے، اللہ جانے کیوں لے گئے، ان کی کیا مجبوری ہے، یہ بھی میری بالکل سمجھ میں نہیں آیا۔ ان کی بے انتہا آرٹیفیشل سی اماں جو ہیں وہ پھر رہی ہیں گھر کے اندر، وہ ان کی اماں نہیں لگ رہی۔ ان کا جو ایک بچہ ہے وہ ٹھیک ہے، بچہ ہے، اچھا کیوٹ ہے، لیکن یہ ہے کہ بہت چھوٹا بچہ نہیں ہے کہ یہ کہا جائے کہ اس کو بے انتہا کوئی ماں کی ضرورت ہے، خاصا سمجھدار سا بچہ ہے۔ اور اس کو وہ کیوں نہیں قابو کر پا رہے دادی اور ابا مل کے، یہ بات بھی بالکل سمجھ سے باہر ہے۔ جب کوئی ایک امیر آدمی ہے تو وہ ایک نہیں، دو دو تین تین گورننس اور نوکرانیاں اور نینیز وغیرہ رکھ سکتے ہیں، لیکن بس ان کو ایک چیز اسٹیبلش کرنی تھی کہ بچے کو قابو کرنے کے لیے ان کو ماں کی ضرورت ہے، تو وہ ان کو کیوں گن پوائنٹ پہ شادی کر کے لے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ ایسی کیا مجبوری تھی کہ ان کو سارے شہر میں یہی عورت ملی۔ اب اگر یہ کہا جائے کہ وہ ان کی گورننس تھی بچے کی اور بچے کے ساتھ ہنس کھیل رہی تھی، تب بھی شادی کرنے سے پہلے ہی اس لڑکی سے پوچھ سکتے تھے، لیکن ان کے وہ رشتہ لے کر آئے، ان کے اماں ابا نے ایکسیپٹ کر لیا اور شادی ہو گئی، اور اب سارے مسائل جو ہیں وہ کھڑے ہیں۔ تو اس میں دو تین چیزیں بہت ہی بانڈی ہیں۔ سب سے پہلے کہ اس کے اندر دلشاد فیصل آبادی کی جو ایکٹنگ ہے وہ انتہائی بیکار ہے، اور سونیا اس کے اندر ایک بے انتہا بدتمیز لڑکی بنی ہوئی ہے، جس انداز میں وہ اپنی ماں باپ سے بات کر رہی ہیں، جس طریقے سے وہ سانس پھلا پھلا کے بے انتہا بدتمیزی سے وہ اپنے والدین سے بات کر رہی ہیں، خاص طور پہ شادی کے بعد جب وہ اپنے گھر آئی ہیں تو جس طریقے سے وہ پھول پھول کے اور سانس پھلا پھلا کے اپنی ماں سے بات کر رہی ہیں، اسی طریقے کی بدتمیزی وہ وہاں گھر میں اپنے سوتیلے بیٹے سے کر کر آئی ہیں، اسی قسم کی بدتمیزی مسلسل میکال ذوالفقار سے کر رہی ہیں۔ جب ان کی والدہ شادی کے اگلے دن ان سے ملنے آتی تب بھی وہ اسی طریقے سے بدتمیزی کے ساتھ ان کے ساتھ بیہیو کرتی ہیں۔ تو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ان کی اتنی اکڑ کس بات کی ہے، اور یہ اتنی بدتمیزی جو کر رہی ہیں یہ کس بات کے اوپر اتنی بدتمیزی کر رہی ہیں ہر آدمی سے، اور کس پر احسان کرنے کے لیے یہ شادی کر کر آ گئی ہیں یہاں پر۔ اس کے بعد جو سین انہوں نے دکھایا کہ شادی ہوئی ہے اور یہ رات کو دلہن بنے بنے گھر سے نکل کے، اتنے امیر آدمی گھر سے نکل کے اللہ جانے کیسے بھاگ رہی ہیں سڑکوں پہ، یہاں وہاں بھاگ رہی ہیں اتنا زیور پہن کے اس زمانے میں کراچی جیسے شہر کے اندر، جو کہ بالکل نہ سمجھ میں آنے والی بات ہے۔ اوپر سے انہوں نے ڈرامے کے اندر یہ دکھایا ہے کہ وہ اسپتال میں بے انتہا عمران اشرف جو ہیں وہ کھڑے ہوئے رو رہے ہیں جب وہ اپنی بہن کو لے کر آئے ہیں، ان کی بہن کو لوگوں نے مارا ہوتا ہے، جب ان کو تو بہن کی بھی چوٹ لگ جاتی ہے، وہاں لے کر آتے ہیں، بے انتہا رو رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں، اور او پازیٹیو بلڈ گروپ کے لیے جو ہے سب پریشان ہو رہے ہیں۔ اتنی بڑی ٹیم ہوتی ہے ڈرامہ بنانے والی، اتنے ڈائریکٹر، اتنے پروڈیوسر، اتنے ایکٹرز، کسی آدمی کو اتنا نہیں پتا تھا کہ او پازیٹیو بلڈ جو ہوتا ہے وہ کوئی نایاب بلڈ نہیں ہوتا، بلکہ وہ تو بڑا عام سا بلڈ ہوتا ہے، ہر تیسرے بندے کا ہوتا ہے اور بڑی آسانی سے مل جاتا ہے۔ اور جتنا بدتمیز انہوں نے اسٹاف دکھایا ہے اسپتال کا، ایکچولی اسپتال کا اسٹاف اتنا واہیات نہیں ہوتا جس طریقے سے انہوں نے، بس ڈرامے کے اندر انہوں نے کوشش یہ کی ہے کہ بے انتہا طرز کسی طریقے سے عمران اشرف کے اوپر لوگ کھائیں اور بہت زیادہ اس کو بھولا اور معصوم اور مصیبت زدہ لگائیں، جتنا زیادہ معصوم نہ بھولا نہ مصیبت زدہ وہ کسی اینگل سے نہیں لگ رہا، بلکہ بے انتہا برا لگ رہا ہے، الٹا اس پہ غصہ آ رہا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ایک آدمی کمانے کے لیے اور ایک ڈریم لے کر، میوزیشین بننے کا ایک ڈریم لے کر وہ کراچی آیا ہے اور خالی جیب وہ ایک لڑکی کے پیچھے پڑ رہا ہے کہ میں جو ہوں اس لڑکی سے شادی کر لوں اور محبت کر لوں، اس کا کیا تو کیا اس آدمی میں اتنا سینس نہیں ہے کہ اگر یہ لڑکی تمہیں مل بھی جائے گی تو تم اس کو کہاں رکھو گے، کہاں کھلاؤ گے، کہاں پلاؤ گے؟ اس سے تو صاف نظر آ رہا ہے کہ اس چکر کے اندر ہے کہ اس لڑکی کے گھر میں چپک جائے، کیونکہ لڑکی اکلوتی ہے، اماں ابا تو بہرحال اس کے کبھی نہ کبھی مر ہی جائیں گے، اور پھر یہ جائیداد دولت جو بھی ان کی بچی کچی ہے وہ اس کے نام ہو جائے گی، اس کے علاوہ تو کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آتی۔ تو یہ تو کہانی بہت ہی بے بنیاد اور بہت آؤٹ ڈیٹڈ کہانی ہے، اللہ جانے ان کو کس نے مشورہ دیا تھا کہ یہ اس کہانی کے اوپر ایک ڈرامہ بنا کر بیٹھ جائیں۔ اب جو انہوں نے اس کے اندر سین دکھایا ہے کہ عمران اشرف جو ہیں وہ بہن سے کچھ وعدے وعید کر کے اور کچھ امید لے کے اور سڑک پر نکل آئے ہیں، اور وہ اسکول کے آگے جا کے کھڑے ہوئے ہیں اور وہاں دیکھ کے وہ بے وقوفانہ ڈائلاگس بول رہے ہیں کہ میں جب میری بیٹی سوری میری بہن جو ہے، تو انہوں نے جو اس کے اندر یہ سین دکھایا ہے کہ وہ اسکول کے باہر کھڑے ہوئے ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ جی اسکول بڑا اچھا ہے، جب میری چھٹکی ٹھیک ہو جائے گی تو میں اس کو اس اسکول میں ایڈمٹ کروا دوں گا، کیونکہ یہ بہت بڑا اسکول ہے اور یونیفارم کتنا اچھا ہے اور یہ اور اس کے بعد وہ بے وقوفوں کی طرح سے منہ لٹکا کے فیس پوچھنے کے پوائنٹ آف ویو سے آ کے ایک بچے سے کہتے ہیں کہ پتہ نہیں چھوٹے بچے اچھے بچے اور اسکول کی فیس کتنی ہے۔ تو مطلب گاؤں میں رہنے کے مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی دماغ سے پیدل ہو جاتا ہے کہ ایک چھوٹے بچے کو آپ ہلا کے اس سے کیوں فیس آپ پوچھیں گے، بچوں کا پیسوں سے کیا لین دین ہے؟ دوسری بات یہ وہ تو بوائز اسکول ہے، تو بوائز اسکول میں پینٹ شرٹ اور ٹائی پہنے ہوئے بچوں کو دیکھ کے ان کو کہاں سے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ اس اسکول کے اندر میں جو اپنی بہن کو ایڈمٹ کروا دوں گا؟ پتہ نہیں کیا سوچ کے اسکرپٹ بناتے ہیں، کیا سوچ کے فلم اور ڈرامہ بناتے ہیں،
بالکل سمجھ سے باہر، اور اس کے بعد وہ جا کے وہ بچوں کو منہ چڑھا رہے ہیں عجیب طریقے سے، اور بچے ان کو اتنے سارے پیسے دے کے چلے گئے۔ یہ کیا موٹیویشن ہے؟ جو لوگ عمران اشرف کو ایک اچھا ایکٹر سمجھتے ہوں گے تو ان کو تو یہ آپ نے سبق دیا کہ جا کے الٹی سیدھی شکلیں بناؤ اور لوگوں سے پیسے لے لو، یہ تو ایک بھیک مانگنے والی بات ہو گئی کہ آپ بلا وجہ جا کے وہاں شکلیں بنا کے لوگوں سے پیسے جمع کر رہے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ جوکر کے کپڑے پہن کر آ کر وہ کلاؤن بنے ہوئے ہیں، سر میں رنگ برنگے وگ لگا کے بالوں کی، اور اس کے بعد جو ہے وہ سڑک کے اوپر کھڑے ہو کے بالکل مزدور ٹائپ کے بچے جو ان کو کچھ دے بھی نہیں سکتے، وہاں کھڑے الٹی سیدھی شکلیں بنا رہے ہیں اور لوگوں کو ہنسانے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں۔ اینڈ آف ڈے پولیس آ جاتی ہے اور پولیس آ کے ان کو وہیں سڑک پہ مار رہی ہے۔ تو یہ بات بھی بالکل سمجھ میں نہیں آئی کہ اول تو یہ کوئی ایسا کام نہیں کر رہے تھے جو پولیس ان کو دیکھ کے متوجہ ہوتی، روکتی، منع کرتی۔ اگر یہ کسی کی پرائیویٹ پراپرٹی کے پاس کر رہے ہوتے یا کسی مال کے اندر تو ایسا ہوتا بھی، لیکن چلیں 1% اگر یہ ڈسٹربنس تھی بھی تو پولیس ان کو اٹھا کے لے جاتی، ان کو وہیں سڑک پر مارنا نہیں کھڑی ہو جاتی۔ تو جو ڈرامے کے اندر انہوں نے کوشش کری ہے کہ اس کے اوپر بہت زیادہ ترس آئے لوگوں کو اور وہ بہت زیادہ مظلوم اور بیچارہ لگے، آئی ایم سوری، وہ بالکل مظلوم اور بیچارہ نہیں لگ رہا، بلکہ اس کو دیکھ کے اس کے کیریکٹر سے چڑ ہو رہی ہے اور غصہ آ رہا ہے۔